اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین۔ الف لام را یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے۔ ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں، جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل غافل تھے اور بالکل بے خبر تھے۔ سورہ یوسف کی 1، 2، 3 نمبر 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں۔ تلکا کے معنی عربی میں آتے ہیں اس کے، اور قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہاذہ، لیکن یہاں پر تلکا کے معنی اس کے نہیں ہے بلکہ یہ قریب کی چیز کے لیے یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے اس کتاب کی آیتیں، اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ جو لوح محفوظ میں قرآن جو محفوظ ہے اس کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ تلکا کے معنی اس نہیں بلکہ اس ہے، یعنی یہ کتاب جو ہمارے سامنے ابھی قرآن پاک ہے رکھا ہوا، یہ کتاب، اس کتاب کی کھلی ہوئی واضح آیتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے، یعنی پہلی آیت کریمہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اور اس کے اوپر قرآن پاک کو اتار دیا، تو قرآن پاک کے اتارنے کے بعد اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی نئی کتاب کی ضرورت ہے اور نہ کسی نئے رسول کی ضرورت ہے۔ یہ نئے رسول اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے روئے زمین پر آئیں گے، لیکن وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر آج بھی زندہ ہیں، اور وہ ان کو جو یہودیوں نے مارنے کی سازش کی تھی، کوشش کی تھی، اپنی کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ نئے نبی نہیں ہوں گے بلکہ پہلے کے ہی نبی ہیں وہ، اور وہ اسی کتاب پر عمل کرانے کے لیے دنیا کے اندر دوبارہ تشریف لائیں گے اور 40 سال تک دنیا کے اندر حکومت کریں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے قیامت آئے گی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نہ کسی نئے رسول کی ضرورت ہے اور نہ کسی نئی کتاب کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب خاتم الکتب ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خاتم الرسول ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے، اور یہ کتاب تمام پہلی کتابوں کی، سابقہ کتابوں کی کیا ہے؟ ناسخ ہے، یعنی اس کتاب نے تمام سابقہ کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پہلی سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رات جب ہوتی ہے تو ستارے نکلتے ہیں، اور صبح جب ہوتی ہے سورج نکلا نہیں ہے، نکلنے سے پہلے دنیا کو اپنی جو کرنوں سے منور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب سورج نکل جاتا ہے تو نہ کسی چاند کی ضرورت پڑتی ہے نہ کسی ستارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آ گئے تو کسی سابقہ کتابوں کی اور شریعتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا، حدیث کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ اوراق تھے، 2-3 قسم کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ تو ان اوراق کے اندر تورات کی کچھ نصیحتیں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
بنو قریظہ کے ایک دوست نے مجھ کو تورات کی کچھ قیمتی باتیں نصیحتیں لکھ کر کے اس کاغذ کے اندر دی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو پڑھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، ایک روایت میں ہے کہ پڑھنے کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ اوراق کو پڑھنے لگے، کیونکہ پڑھے لکھے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایک دم بالکل متغیر ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا۔ صحابی جو بازو میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ اے عمر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تمہارے اس پڑھنے سے کیسا متغیر ہو گیا، بدل گیا، تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر میں راضی ہوں۔ یہ جب کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اپنی اصلی حالت پہ آیا، غصہ کافور ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا، اے عمر، خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا کے اندر ہوتے تو میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا، یعنی وہ بھی ہوتے تو مجھ کو میری ہی شریعت پر عمل کرتے، اپنی شریعت پر اگر وہ عمل کرتے تو کامیاب نہ ہوتے، میری ہی شریعت پر ان کو عمل کرنا لازمی ہوتا۔ یہ اتنی بڑی بات کہی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے لوگوں کی باتوں کو بیان مت کیا کرو اور سنا بھی مت کرو، کہیں اس نے اچھی بات کہی ہو، صحیح بات کہی ہو اور تم اس کی تکذیب کر دو، جھٹلا دو اس کو، اور اگر اس نے کہیں غلط بات کہی ہو تم اس کی غلط بات کہی ہو تم اس کی تصدیق کر دو، اور صحیح بات کہی ہو اس کی تم تردید کر دو۔ تو پہلے سابقہ آسمانی کتابوں کو نہ پڑھا کرو، نہ سنا کرو، اور نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، یہود و نصارہ کی مجلسوں میں مت بیٹھا کرو، کیونکہ ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کا کچھ نہ کچھ اثر ہوگا۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کی کچھ اوراق لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا شروع کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اتنی سختی کے ساتھ منع کیا کہ آپ کا چہرہ انور غصے سے متغیر ہو گیا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب واضح روشن دلیل کی آیتیں ہیں، ان آیتوں کے نزول کے بعد اب کسی آیت کی ضرورت نہیں، کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں، ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا، اس کتاب کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ ایک بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر کسی دوسری زبان میں ہم قرآن پاک کو نازل کرتے، کسی دوسری زبان میں ہم قرآن پاک کو اتارتے تو یہ کمبخت لوگ جو کفار مکہ، مشرک، ضدی قسم کے لوگ، ہر دھرم قسم کے لوگ، یہ لوگ تو بہانہ کر دیتے کہ یہ کتاب عجیب و غریب کتاب ہے، یہ دوسری زبان میں نازل